بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، چونٹی بظاہر ایک ننھی سی مخلوق ہے مگر قدرت کا عظیم شاہکار ہے۔ اس کے کمالات اور خصوصیات نے انسانوں بالخصوص سائنسدانوں کو حیرت زدہ کر رکھا ہے۔ قرآن مجید میں نہ صرف چونٹی کا ذکر ہے بلکہ اس کے نام پر ایک سورت کا نام النمل بھی رکھا گیا ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 18 اور 19 میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کا ایک واقعہ بھی مذکور ہے۔ آج ہم یہ جانیں گے کہ قرآن مجید نے چونٹی کو اتنی اہمیت کیوں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسے کون سے کمالات رکھے ہیں جنہوں نے جدید سائنس کو بھی حیران کر دیا ہے۔ چونٹی کی زندگی ہمیں کیا سبق دیتی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ عربی میں چونٹی کو نملہ کہتے ہیں۔ پہلو میں چونٹی کی شکل جیسی ایک پھنسی ہو جاتی ہے، اس کو بھی نملہ کہتے ہیں۔ نمال چغل خور کو کہتے ہیں کیونکہ جس طرح چونٹی آہستہ آہستہ جسم پر رینگتی ہے اور کاٹتی ہے، اسی طرح چغلی کی تکلیف بھی انسان کو آہستہ آہستہ ڈنک مارتی رہتی ہے۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ چونٹیوں کی اقسام 20,000 سے بھی زیادہ ہیں۔ چونٹیوں کی زیادہ تر اقسام کا رنگ کالا اور بھورا ہوتا ہے، تاہم یہ سرخ اور پیلے رنگ کی بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک چونٹی کی زندگی کا دورانیہ مہینوں سے سالوں تک ہو سکتا ہے۔ چونٹی کی جسامت 2 سے 22 ملی میٹر تک ہو سکتی ہے۔ اس کے دماغ میں 2.5 لاکھ خلیے ہوتے ہیں۔ چونٹی اپنے وزن سے 50 گنا زیادہ بھاری وزن اٹھا سکتی ہے، جبکہ عام طور پر طاقتور ترین انسان اپنے وزن سے 3 گنا زیادہ وزنی چیز اٹھا سکتا ہے۔ اس اعتبار سے چونٹی انسان سے زیادہ طاقتور ہے۔ کیسی نرالی چونٹی! یہ بھولی بھالی چونٹی، محنت سے شرماتی نہیں، مشکل سے گھبراتی نہیں، کیسا ہی بھاری کام ہو کرنے سے اکتاتی نہیں، رہتی نہیں بیکار یہ ہے واقعی ہوشیار یہ، سستی اسے آتی نہیں، سستی اسے بھاتی نہیں، ہے عقل والی چونٹی، یہ بھولی بھالی چونٹی۔ جدید تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ چونٹیاں آپس میں نہ صرف بات کرتی ہیں بلکہ ایک زبردست نظام کے تحت زندگی بھی گزارتی ہیں۔ چونٹیاں بات چیت 3 طریقوں سے کرتی ہیں: چھو کر، آواز سے اور اسمیل سے۔ چونٹی کے اینٹینا پر 10 سے 20 تک مختلف قسم کے کیمیکلز موجود ہوتے ہیں جنہیں کیمیکلز ورڈز کہنا بے جانا ہوگا۔ انہیں وہ مختلف مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ خطرے کی خبر دینے کے لیے الگ کیمیکل خارج کرتی ہیں، خوراک کا بتانے کے لیے الگ کیمیکل خارج کرتی ہیں، جبکہ دوسری چونٹی اس کیمیکل کو چکھ کر یا سونگھ کر مطلوبہ پیغام وصول کرتی ہے۔ چونٹیوں کی کچھ اقسام دعوت دینے کے لیے اپنے اینٹینا سے زیادہ کام لیتی ہیں۔ دعوت دینے والی چونٹی اپنا سر 90 درجے کے زاویے پر ایک طرف موڑ لیتی ہے اور اپنی دوست کے سر کو اپنے اینٹینے سے چھوتی ہے۔ جسے دعوت دی جاتی ہے وہ بھی یہی عمل دہراتی ہے۔ لیکن جب ایک گھروندے کی چونٹیاں اس طرح مس کرتی ہیں تو مقصد اطلاع دینا نہیں بلکہ دوسرے کے خارج کردہ ہارمون حاصل کر کے اطلاع لینا ہوتا ہے۔ ایک چونٹی دوسرے کے ہارمون لے لیتی ہے اور آگے بڑھ جاتی ہے۔ چونٹیاں ڈیٹا منتقل کر کے بھی بات کرتی ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چونٹی اپنے منہ سے ایک مواد نکالتی ہے اور سامنے والی چونٹی کے منہ پر چپکا دیتی ہے۔ دوسری چونٹی اس مواد سے سارا پیغام ڈی کوڈ کر کے سمجھ لیتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ چونٹی چلتے چلتے رک کر دوسری چونٹی کے منہ سے منہ لگا کر آگے چلی جاتی ہے۔ یہ وہ عمل ہوتا ہے جس میں ڈیٹا منتقل کیا جاتا ہے۔ چونٹیوں کے بل کے دروازے پر محافظ چونٹیوں کا دستہ موجود رہتا ہے۔ جب کوئی چونٹی بل میں داخل ہوتی ہے تو محافظ چونٹیاں اس کی اسمیل سے اسے پہچان لیتی ہیں کہ یہ ہمارے بل کی ہے یا نہیں۔ بل کی چونٹیوں کے علاوہ محافظ دستہ کسی اور کو اندر نہیں آنے دیتا۔ جس طرح ہمارے گھروں میں بہت سے کمرے ہوتے ہیں، ہر کمرہ الگ مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ کمرے سونے کے لیے ہوتے ہیں، کچھ کمرے خوراک ذخیرہ کرنے کے لیے۔ بالکل یہی نظام چونٹیوں کے بل میں پایا جاتا ہے۔ چونٹیوں کے بل کا اگر باریک بینی سے جائزہ لیا جائے تو اس میں بھی مختلف کمرے دیکھنے کو ملیں گے۔ کچھ کمرے کھانا ذخیرہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، کچھ کمرے مزدور چونٹی کے سونے کے لیے مختص ہوتے ہیں، کچھ کمرے نر چونٹیوں کی آرام گاہ ہوتے ہیں، جبکہ ملکہ چونٹی کے لیے خاص کمرہ ہوتا ہے۔
جب کوئی چونٹی کہیں پر خوراک کا ذخیرہ دریافت کرتی ہے تو وہ اپنے بل کی دوسری چونٹیوں کے پاس جاتی ہے اور ان کو آگاہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ اینٹینے ملاتی ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے فلاں جگہ خوراک کا ذخیرہ ملا ہے، میرے ساتھ چلو۔ اس کے بعد اس کی نگرانی میں کچھ چونٹیاں اس کے پیچھے چل پڑتی ہیں۔ یہ ایسے ممکن ہو پاتا ہے کہ قطار کی پہلی چونٹی یعنی جس نے خوراک ڈھونڈی تھی وہ چلتی ہوئی اپنے پیٹ کو زمین پر رگڑتی ہے اور خاص قسم کی سمیل خارج کرتی ہے جس کو باقی چونٹیاں محسوس کرتے ہوئے اس کے پیچھے چلتی ہیں۔ چونٹی کو جب بیج یا روٹی وغیرہ کا معمولی ٹکڑا ملتا ہے تو وہ اسے اپنے جبڑوں میں مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر اوپر کی طرف اٹھا کر اپنے گھر لے جاتی ہے، لیکن جب اسے کوئی بڑی خوراک مثلاً بھونا ہوا مکئی کا ٹکڑا وغیرہ مل جائے تو پھر وہ اس کو اٹھا کر آگے کی طرف نہیں چلتی بلکہ اس کو گھسیٹ کر پیچھے کی طرف چلتی ہے اور اس خوراک کو اپنے گھر تک پہنچا دیتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب چونٹی اپنی خوراک کو گھسیٹ رہی ہوتی ہے تو اپنے رستے کی پہچان کس طرح کرتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات چونٹی اپنی خوراک کو چھوڑ کر رستے کی طرف دیکھ لیتی ہے اور پھر خوراک اٹھا لیتی ہے۔ اس طرز عمل کو پیکنگ یعنی جھانکنے کا عمل کہتے ہیں۔ چونٹی بیج کو جمع کرنے کے بعد بیجوں کو زمین میں لے جانے اور انہیں زمین کے اندر اپنے بلوں میں رکھنے سے پہلے دو حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ وہ ایسا کیوں کرتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بیج کو دو حصوں میں تقسیم نہ کیا جائے تو وہ زمین کے اندر ہی پھوٹ کر اگ جاتا ہے۔ یہ بات بھی حیران کن ہے کہ ننھی سی چونٹی کے دو معدے ہوتے ہیں، ایک خوراک ہضم کرنے کے لیے اور ایک خوراک ذخیرہ کرنے کے لیے۔ خوراک ذخیرہ کرنے والے معدے کو کروپ کہا جاتا ہے۔ جب کوئی چونٹی بھوکی ہوتی ہے تو دوسری چونٹی ذخیرہ شدہ خوراک اس کے سامنے اگل دیتی ہے۔ چونٹیوں کی حکمت عملی دیکھیے کہ وہ وہی خوراک ذخیرہ کرتی ہیں جن کی انہیں ضرورت ہوتی ہے، جو غذائیت سے بھرپور ہو اور جسے محفوظ رکھا جا سکتا ہو۔ خوراک کے ذخیرے پر باقاعدہ طور پر مزدور چونٹیوں کا دستہ مقرر ہوتا ہے تاکہ کالونی کی چونٹیاں ذخیرہ شدہ خوراک اپنی ضرورت سے زیادہ نہ کھائیں۔ مزید حیرت انگیز بات یہ ہے کہ چونٹی دھنیے کے بیج کو 4 حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دوسرے بیجوں کو تو 2 جبکہ دھنیا کے بیج کو 4 حصوں میں تقسیم کرنے کا مقصد آخر کیا ہے؟ دراصل دھنیا کا بیج دوسرے بیجوں کے برعکس 2 حصوں میں بٹنے کے بعد بھی پھوٹ سکتا ہے۔ آپ نے یقیناً غور کیا ہوگا کہ بارش سے پہلے چونٹیاں اپنے گھر کے باہر چکر لگانا شروع کر دیتی ہیں اور مٹی کے پہاڑ بنا لیتی ہیں تاکہ بارش کا پانی ان کے گھروں میں داخل نہ ہو سکے۔ انہیں وقت سے پہلے بارش کا احساس ہو جاتا ہے کیونکہ ان میں قدرتی طور پر سینسر موجود ہوتا ہے جسے ہائیڈروفولک کہتے ہیں۔ جب ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہو جاتا ہے تو چونٹیوں میں موجود یہ سینسر اسے محسوس کرتا ہے اور چونٹیوں کے دماغ کو بارش کے متعلق پیغام پہنچاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چونٹیاں بارش سے پہلے ہی اپنے کھانے پینے اور رہنے کا انتظام کر لیتی ہیں۔ شاید محکمہ موسمیات نے چونٹی کے نظام کو ہی سمجھ کر اور اس سے استفادہ کرتے ہوئے ہوا میں نمی کا تناسب نوٹ کر کے بتانا شروع کیا کہ بارش کا امکان ہے یا نہیں۔ بڑی عاقلہ ہے، بہت دوربیں ہے کہ فکر اپنی روزی کا تیرے تئیں ہے، اسی دھن میں پہنچی کہیں سے کہیں ہے، کبھی اپنے دھندے سے غافل نہیں ہے، اری چھوٹی چونٹی تجھے آفریں ہے۔ قرآن مجید میں چونٹی کے متعلق جس واقعہ کا ذکر ہے اس کی تفصیل یوں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں کے ساتھ طائف یا شام میں اس وادی پر سے گزرے جہاں چونٹیاں بکثرت تھیں۔ جب چونٹیوں کی ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھا تو وہ کہنے لگی، اے چونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں حضرت سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ ملکہ نے اس لیے کہا کہ وہ جانتی تھی کہ حضرت سلیمان نبی ہیں، عادل ہیں، جبر اور زیادتی آپ کی شان نہیں ہے، اس لیے اگر آپ کے لشکر سے چونٹیاں کچلی جائیں گی تو بے توجہی ہی میں کچلی جائیں گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی یہ بات 3 میل سے سن لی اور آپ علیہ السلام ملکہ چونٹی کے اپنی رعایا چونٹیوں کی حفاظت کرنے، ان کی ضروریات کی تدبیر کرنے اور ان کو نصیحت کرنے پر تعجب کرتے ہوئے مسکرائے۔
جب آپ علیہ السلام چیونٹیوں کی وادی کے قریب پہنچے تو آپ نے اپنے لشکروں کو ٹھہرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے گھروں میں داخل ہو گئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ سفر ہوا پر نہ تھا بلکہ پیدل اور سواریوں پر تھا۔ یہ بھی روایت ہے کہ ملکہ چیونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک بیر ہدیے میں پیش کیا اور اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر رکھ دیا اور کہا کہ ہم اسی طرح اللہ کو بھی اس کی دی ہوئی چیز ہدیہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی بے نیاز ہے تو اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، اور اگر اس عظیم الشان ذات کو اس کی شایان شان پیشکش کی جائے تو ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر بھی حق ادا نہ کر سکے، لیکن ہم اس کو ہدیہ دیتے ہیں جو ہمیں محبوب ہے، تاکہ وہ ہم سے خوش ہو جائے اور ہدیہ دینے والے کی قدردانی فرمائے۔ محترم سامعین، ننھی سی چیونٹی کی تخلیق اور شب و روز میں ہمارے لیے کیا اسباق و ہدایات ہیں، سماعت کیجیے۔ چیونٹیوں میں ابلاغ کا مضبوط ترین نظام موجود ہے، جس کو بروئے کار لا کر وہ اپنی بقا کا سامان کرتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ معاشرتی ترقی کے لیے گفت و شنید اور ابلاغ کا مؤثر نظام ہونا چاہیے۔ خوراک اور بل کی حفاظت کے لیے چیونٹیاں بے حد تگ و دو کرتی ہیں، لہٰذا کسب معاش اور گھر کی حفاظت کے لیے اقدامات کرنے چاہئیں۔ یہ بات توکل کے ہرگز خلاف نہیں۔ چیونٹیاں نظم و ضبط کی پابند ہوتی ہیں، چیونٹیاں دھکم پیل نہیں کرتیں۔ اکثر ہم چیونٹیوں کو لمبی کتاروں کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ چیونٹیوں کی یہ کتاریں نظم و ضبط کو ظاہر کرتی ہیں۔ اگر ہم چیونٹیوں سے سبق سیکھیں اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں تو آئے روز بینکوں کے سامنے برپا ہونے والے جھگڑوں کا خاتمہ ممکن بنایا جا سکتا ہے، نیز بے ہنگم ذرائع نقل و حمل کی آمد و رفت اور ٹریفک کے مسائل بھی حل کیے جا سکتے ہیں۔ چیونٹیوں کے ہاں جنگجو، کارکن اور مزدور چیونٹی کا تقرر میرٹ پر کیا جاتا ہے، مگر قابل افسوس بات یہ ہے کہ اشرف المخلوقات ہو کر ہم میرٹ کا قتل عام کرتے ہیں۔ چیونٹیوں کی جماعت میں خیر خواہی کا قرینہ بھی پایا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں بیان کیا گیا ملکہ چیونٹی کا قول کہ اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اس کی واضح دلیل ہے۔ آج بھی اگر چیونٹیوں کی سرگرمیوں پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ جیسے ہی تیز ہوا کا جھونکا آئے یا کوئی اور نقصان دہ چیز چیونٹی کے سامنے آئے تو وہ تیزی سے واپس مڑتی ہے اور جاتے ہوئے سب کو حالات کی اطلاع دیتے ہوئے آگے بڑھتی ہے۔ ایک طرف اللہ کی یہ چھوٹی اور ننھی سی مخلوق ہے جو خیر خواہی کے جذبے سے سرشار ہے، اور دوسری طرف ہم غفلت میں ڈوبے ہوئے اور خیر خواہی کے جذبے سے عاری انسان ہیں۔ ذرا سوچئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مذکورہ واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب سردار چیونٹی نے دیگر چیونٹیوں کو اپنے اپنے بلوں میں جانے کا حکم دیا تو سب نے مان لیا، کسی نے اس کے حکم سے انکار نہ کیا۔ تمام چیونٹیوں کا اپنی حکمران چیونٹی کے حکم کو ماننا یہ ثابت کرتا ہے کہ سرپرست اور امیر کی اطاعت میں بھلائی ہے۔ اگر چیونٹیاں اپنی سردار کی اطاعت نہ کرتیں تو کچلی جاتیں، لہٰذا خاندان، معاشرے یا ملک کو خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے سرپرست یا امیر کی اطاعت از حد ضروری ہے۔ ایک شخص نے سر راہ عباسی خلیفہ مامون الرشید سے کہا کہ کھڑے ہو کر میری بات سن لیں، اور کہا کہ اے مامون، اللہ تعالیٰ نے سلیمان بن داؤد کو ایک چیونٹی کی بات سننے کے لیے کھڑا کیا تھا، اور اللہ کے نزدیک میں چیونٹی سے کم درجہ کا نہیں، اور آپ حضرت سلیمان علیہ السلام سے بڑھ کر شان و شوکت والے نہیں۔ مامون نے جواب دیا کہ تم نے سچ کہا، پھر کھڑے ہو کر اس کی بات سنی اور اس کی حاجت پوری کر دی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے سے چھوٹوں کی بات سننے میں شرم اور عار محسوس نہ کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کے واقعے میں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ جب چیونٹی نے دیگر چیونٹیوں کو بلوں میں چھپنے کا حکم دیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے ان کو مجھ سے چھپنے کا حکم کیوں دیا؟ اس نے جواب دیا، مجھے خطرہ ہوا کہ وہ آپ کا لشکر، آپ کا جاہ و جلال اور حسن و جمال دیکھ کر کہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ نہ موڑ لیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر اللہ کی ناشکری نہ کریں، بلکہ ہمیشہ اس کے شکر گزار رہیں۔
رہائش کے لیے چیونٹیوں کی مستقل کالونیاں اور بستیاں ہوتی ہیں جن میں وہ مکمل طور پر طرز معاشرت کی پاسداری کرتی ہیں۔ وہ آپس میں کام تقسیم کر لیتی ہیں، جس کے ذمے جو کام ہو وہ اسے پورا کرنے کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر نسل کی بقا، انڈوں کی حفاظت اور دیکھ بھال نر چیونٹی کے ذمے ہوتی ہے اور وہ اپنی ذمہ داری بخوبی سر انجام دیتی ہے۔ چیونٹی اپنے معدے میں محفوظ خوراک بھوکی چیونٹی کو کھلا دیتی ہے۔ اس سے ہمیں بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب ملتی ہے۔ چیونٹیاں ہر وقت حرکت میں رہتی ہیں، اپنے کسی نہ کسی ہدف کو حاصل کرنے میں مصروف رہتی ہیں۔ آپ نے چیونٹیوں کو کبھی بھی ایک جگہ خاموشی کے ساتھ ٹھہرا ہوا نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ 24 گھنٹے میں تقریباً 4 گھنٹے سوتی ہیں۔ کبھی کام تو نے ادھورا نہ چھوڑا، کبھی تو نے تکلیف سے منہ نہ موڑا، بہت کام تو نے کیا تھوڑا تھوڑا، ذخیرہ یہ جاڑے کی خاطر ہے جوڑا، اری چھوٹی چیونٹی تجھے آفریں ہے۔ اپنے ہدف پر توجہ رکھنا معاشرے کی ترقی کا ایک اہم اصول ہے جس سے ہم عام طور پر غافل ہیں۔ ہم اپنا کام چھوڑ کر دوسروں کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں۔ چیونٹیوں کا اتحاد و اتفاق بھی مثالی ہے۔ کوئی بھی مشکل کام سر انجام دینا ہو، کسی مشکل سے لڑنا ہو، کوئی بھاری چیز اٹھانی ہو تو ساری چیونٹیاں مل کر اپنا مقصد حاصل کرتی ہیں۔ چیونٹیوں کا یہ اتحاد انسانوں کے لیے ایک پیغام اور سبق ہے۔ افسوس کہ آج ہم فرقوں اور گروہوں میں بٹ چکے ہیں اور ملت اسلامیہ کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ محنت اور خود اعتمادی دیگر حشرات کی نسبت چیونٹیوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ چیونٹیاں محنت کرتی ہیں اور کبھی بھی جلدی ہار نہیں مانتی۔ کسی چیز کو منتقل کرنا ہو تو مستقل مزاجی اور محنت سے گھنٹوں اس کام میں لگا دیتی ہیں۔ نہیں کام سے شام تک تجھ کو فرصت، ذرا سی تو جان اور اس پر یہ محنت، بہت جھیلتی ہے مشقت مصیبت، نہیں ہارتی پر کبھی اپنی ہمت، اری چھوٹی چیونٹی تجھے آفریں ہے۔ افسوس کہ ہم انسان عام طور پر سستی اور کاہلی کا شکار ہیں، محنت اور مشقت سے جی چراتے ہیں۔ چیونٹیاں منظم طریقے سے خوراک کا انتظام کرتی ہیں اور پھر اسے مؤثر طریقے سے محفوظ کرتی ہیں۔ کاش ہم بھی یہ دو اصول اپنا کر غذائی اجناس کی قلت سے چھٹکارا پا لیں۔ نہ کھو وقت سستی میں مہلت ہے تھوڑی، وہی کام کر جس سے مالک ہو راضی، کہ جس نے تجھے زندگانی عطا کی، یہ عمدہ سبق ہم کو دیتی ہے چیونٹی، اری چھوٹی چیونٹی تجھے آفریں ہے۔ رب العزت ہمیں اپنی مخلوقات میں غور و فکر کرنے اور ان سے اسباق و ہدایات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔